الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانکم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ میت کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ انسان مر جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کھانا کھانا درست ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ دوستو، یہ سوال تو بہت اہم ہے۔ ہمارے اکابرین علماء کرام نے اس کے جواب دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں علماء کرام سے اپنے قرب و جوار کے اندر رجوع کریں اور ان سے معلومات کر کے عمل کریں۔ آئیے ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں، لیکن سوال سے پہلے کچھ تمہیدی بات سامنے آ جائے تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس طرح کے سوالات کب آتے ہیں؟ جب ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، ایمان کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اس طرح کے الجھن عوام الناس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ ہمارے اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر کھانا کھانا سنت ہے یا روزہ رکھنا سنت ہے، اصولی اور گرامر کی بات، اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین کیا ہے؟ بالکل آسان ہے۔ اور آج معاشرے اور سماج کے اندر اس طرح الجھا کر کے رکھ دیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام بہت مشکل ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ اس طرح لوگ الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ پہلے مجھے یہ جواب دیجئے کہ کھانا کھانا یہ سنت ہے یا روزہ رکھنا یہ سنت ہے؟ قرآن اور احادیث اور مزاج نبوت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ بقدر ضرورت اجازت ہے۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے تاکہ ہم سیدھے ہو کر کے نماز پڑھ سکیں، تاکہ ہمارے بدن کے اندر قوت اور طاقت آ جائے۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کھانا آج کل ہمارے مسلمان جو کھاتے ہیں وہ باڈی بنانے کے لیے، کہ باڈی بنے ان کا، کبھی چھوہرا، کبھی کشمش، کبھی کاجو، کبھی بادام، کبھی یہ تو کبھی وہ، اور مقصد کیا ہے؟ باڈی بنانا۔ جبکہ ہم مزاج نبوت کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم تابعین، طبع تابعین، بزرگان دین کو دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ کھانا کھاتے تھے اس لیے تاکہ ہم سیدھے ہو کر کے نماز میں قیام کر سکیں، نماز کے اندر سستی و کاہلی نہ آ جائے، نماز کے اندر کمزوری نہ آ جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کھانا بقدر ضرورت کے تحت کھانا کھاتے تھے۔ آج ہم لوگ روزہ کو بالکل چھوڑ دیے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے اور سماج کے اندر رمضان المبارک کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ایک دو رکھیں گے، باقی بیچ کے اندر بالکل غائب، اور الوداع آخری رمضان کے اندر ایک دو رکھ لیے تو رکھ لیے، ورنہ اللہ ماشاء اللہ بہت سارے مسلمان اللہ والے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ یعنی فرائض روزے کے علاوہ جو اور روزے ہیں
تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا یہ سنت ہے، کھانا کھانا یہ سنت نہیں ہے، کھانا بقدر ضرورت ہے۔ اور آج جب دیکھو مسلمانوں کو کوئی بھی ٹاپک نہیں، بس کھانا کھانا کھانا، کبھی دیکھو کہ 10واں کا کھانا ہے تو کبھی دیکھو 20واں کا کھانا ہے، کبھی دیکھو 40واں کا کھانا ہے، کبھی دیکھو تیجا ہے تو کبھی دیکھو کونڈے ہیں، کبھی دیکھو یہ دیکھ پکڑا ہے، کبھی دیکھو وہ دیکھ پکڑا ہے۔ اور ان میں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے نہیں بھائی میں نہیں کھاؤں گا، میں روزے سے ہوں۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ شخص تعزیت کے لیے آتے ہیں، تعزیت کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تعزیت کی نیت بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ کھانا کھانے کی نیت ہوتی ہے۔ اگر کھانا کھانے کی نیت ہے تو آپ کسی کی میت میں آپ جائیں ہی نہیں، ایسے لوگوں کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ ہماری نیت یہ ہے کہ بھائی فلاں آدمی مر گیا ہے، کھانا تو وہاں بنے گا ہی، اور کھانے کے اندر دال چاول تو ہوگا ہی نہیں، وہاں تو مرغ و مسلم تو ہوگا ہی۔ اگر ہماری نیت ہے کھانے کی صرف، تو ایسے لوگوں کو تعزیت کا ثواب نہیں ملے گا، اور ایسے لوگوں کو وہاں جانے کے جو اجر اللہ نے رکھا ہے اس سے وہ محروم رہیں گے، کیونکہ ان کا مقصد، ان کا نیت کیا ہے؟ کھانا کھانا۔ میرے دوستو، پوچھا یہ گیا ہے کہ میت کا کھانا درست ہے یا نہیں ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کھانا کھانا سنت ہے یا روزہ رکھنا سنت ہے؟ میرے دوستو، روزہ رکھنا یہ سنت ہے، کھانا کھانا یہ سنت نہیں ہے۔ جب آپ کسی کے میت میں پہنچے اور جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو نیت یہ کر لینی چاہیے کہ جس گھر کے اندر موتا ہوا ہے، چاہے کسی کا ابو کا انتقال ہو گیا ہو، یا کسی کے امی کا انتقال ہو گیا ہو، یا کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا ہو، اور ہم جو وہاں اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، چاہے دور دراز سے آئے چاہے قرب و جوار سے پہنچے وہاں پہ، تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت تعزیت کی ہونی چاہیے۔ جب آپ تعزیت کی نیت کریں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعزیت کیے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تعزیت کیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تھے، صحابہ جب کسی کے موتا کے اندر پہنچے تو وہاں تعزیت کس طرح کیے تھے؟ میرے دوستو، تعزیت کے لیے جو الفاظ احادیث کے اندر ملتے ہیں وہ صرف 3 الفاظ ملتے ہیں، اور آج موتا کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں کسی کو وہ دعا یاد ہی نہیں ہے۔ عوام تو عوام، کسی خواص کو بھی پوچھ لیجئے گا آپ، جو خاص لوگ ہوتے ہیں جبے قبے کے اندر، داڑھی اچھا ہے، لگتا ہے معلوم ہوتا ہے مولانا صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ بھائی آپ تعزیت کے لیے آئے ہیں تو تعزیت کی دعا کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ تعزیت کے لیے آئے گا تو طریقہ معلوم کر کے آئے گا، تعزیت کے لیے آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں یاد کر کے آئے گا۔ اور اگر صرف کھانے کی نیت ہے تو صرف کھانے کی نیت ہے، مرغ و مسلم بنی ہے، تیجا ہو یا 40واں ہو یا میت کا کھانا ہو، کسی طرح بھی ہو، اس کے اندر تو دال چاول تو بنتی نہیں ہے، مرغ و مسلم تو رہتا ہی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ بہت غیرت مند ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ وہ بہت غیرت مند ہوتے تھے، اور وہ اس طرح کے کھانے کے اندر شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی یہاں میت ہو جائے تو وہ بیچارہ پہلے سے غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب رنجیدہ ہیں، غم کے اندر ہیں۔ میرا باپ مر گیا ہے اور ہم غم کے اندر ہیں اور رنجیدہ ہیں، اور میرے حلق سے سوکھی روٹی بھی اندر نہیں اتر رہی ہے، اور یہ تمام کے تمام لوگ میرے ہی گھر کے اوپر مرغ و مسلم توڑ رہے ہیں۔ کیا غیرت ہے؟ ایمانی غیرت کہاں چلی گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آس پڑوس میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں، یا آس پڑوس میں ہمارے جتنے بھی خاندان اور ریلیشن اور دوست احباب رہتے ہیں، 3 دن تک
یہ تمام لوگ میت کے گھر کے اندر کھانا بھیجے اور اچھے انداز میں بھیجے. وہ صرف یہی نہیں کہ اس کے گھر میں جتنے آدمی ہیں، بلکہ آپ معلوم کر لیجئے کہ ان کے گھر کے اندر تعزیت کے لیے کتنے آدمی آئے ہیں. ان تمام لوگوں کے کھانے کا انتظام آپ کیجئے. یہ مسنون ہے، یہ طریقہ ہے، اور یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہے ہی نہیں. بیچارہ جس کا باپ مر گیا ہے وہی کھانے کا انتظام کر رہا ہے، وہی بیچارہ کفن دفن کا بھی انتظام کر رہا ہے، وہی بیچارہ قبرستان کے اندر قبر بنانے کا بھی انتظام کر رہا ہے. کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں صرف کھانا کھانے کے لیے. میرے دوستو، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں میت ہو چکی ہے، کہ کوئی آدمی فوت ہو چکا ہے، تو ان کے گھر کے اندر آس پڑوس کے آدمی 3 دن تک مسلسل ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اس کے یہاں بھیجیں، اور جتنے بھی لوگ ان کے یہاں تعزیت کے لیے آ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی پکڑ پکڑ کر کے کھلائیں. خاص کر کے جس دن انتقال ہوا ہے، اور اس دن آج کل الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، آنن فانن معلوم ہو جاتا ہے اور دور دراز سے لوگ پہنچتے ہیں. تو میرے دوستو، جس دن فوت ہوئی ہے اور جس دن انتقال ہوا ہے، اور اس دن جو کھانا بنایا جا رہا ہے، بن رہا ہے، تو وہ جتنے بھی باہر سے لوگ مہمان آتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ مہمان ہیں ہمارے. اگرچہ میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن مہمان کی جو احترام ہے وہ تو ہونی چاہیے. مہمان کی جس طرح ضیافت ہونی چاہیے وہ تو ہونی چاہیے. اور وہ جو دور دراز سے آئے ہیں، وہاں جو کھانا بنا ہے وہ میت کا کھانا نہیں ہے، اس کو میت کا کھانا نہیں بولتے ہیں، اور وہ ایصال ثواب کا بھی کھانا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ باہر سے دور دراز سے بطور مہمان کے اور بطور تعزیت کے آئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کھانا بنایا گیا ہے. تو محلے اور معاشرے کے جو لوگ ہیں، قرب و جوار کے اندر جو لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے دسترخوان کے اوپر بیٹھائیں اور اسے کھانا کھلائیں. یہاں تو معاشرے میں الٹا ہو جاتا ہے. جو بیچارے دور دراز سے آئے تھے انہوں نے کفن دیا اور انہوں نے دفن دیے، مٹی کی مٹی دیے قبرستان کے اندر جا کر کے، سارا کام ہو گیا، وہ بیچارہ گاڑی اٹھائے اور دھوکے چل دیے. کیونکہ جو لوگ جو مر چکے تھے ان کے جو وارثین تھے وہ تو غم کے اندر تھے، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کون لوگ کہاں سے آئے تھے اور کتنے لوگ آئے تھے. لیکن جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کو خیال رکھنا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہے. جس کا باپ مرا ہے وہی سارا انتظام کرے گا. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو چاہے سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر پیسہ کیوں نہ لینا پڑے، پیسہ لے اور بکرا خریدے اور ذبح کرے اور اس کے بعد بریانی بنائے. یہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، پہلا مسئلہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس دن انتقال ہوا ہے اور اس دن جو کھانا بنا ہے وہ عام کھانا ہے، وہ میت کا کھانا نہیں ہے. ہر ایک کھا سکتے ہیں جس کو بھوک لگی ہے، اور جس کو بھوک ہی نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کفن دفن کے اندر شریک رہے، کام ہو گیا دعا کرے اور پھر روانہ ہو جائے وہ اپنے گھر کے لیے. اور اس کے بعد دوسرے دن بھی لوگ تعزیت کے لیے آتے رہتے ہیں، تیسرے دن بھی آتے رہتے ہیں. تو کم از کم 3 دن تک کھانا پڑوسیوں کے یہاں سے آئے، کھانا رشتہ دار کے یہاں سے آئے، اور جس گھر میں میت ہوئی ہے اس گھر کے اندر کھانا بنانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہے ہمارا اسلام. اور یہ چیزیں ہے ہی نہیں. اور پوچھ رہے ہیں کہ میت کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. بھائی، جہاں سے آپ آ رہے ہیں وہاں سے ایک دیگ بریانی بنا کر کے لیتے آئیے.
تاکہ جن گھروں کے اندر میت ہوئی ہے ان کو بھی ہم کھلائیں، اور جو رشتہ دار ان کے آئے ہیں، جو تعزیت کے لیے آئے ہیں، ان کو بھی پکڑ پکڑ کے کھانا کھلائیں۔ یہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، پہلے ہم جب تعزیت کے لیے پہنچیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ احادیث کے اندر کیا الفاظ ملتے ہیں؟ میرے دوستو، صحیح احادیث کے اندر تعزیت کرنے والوں کے لیے 3 الفاظ ملتے ہیں۔ آپ جائیں، جس کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھیں، یا اگر بچہ چھوٹا ہے، یتیم ہے، اس کے سروں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں، اور الفاظ وہی دہرائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو احادیث کے اندر آیا ہے، جو صحابہ سے ثابت ہے۔ کیا ثابت ہے؟ فرمایا کہ ان کو 3 الفاظ عربی کے اندر بولے وہ، اور وہ دعا دے، اعظم اللہ اجرک۔ کیا مطلب؟ اللہ آپ کے اجر کو بڑھائے، اجر و ثواب کے اندر اضافہ کرے۔ کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ان کو کہیں اعظم اللہ اجرک، اللہ آپ کے اجر کو اور بڑھا دے۔ یہ الفاظ تو کسی کو یاد نہیں ہوتے ہیں، اور سب کھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میرے دوستو، دوسرا الفاظ ہے احسن عزاءک۔ کیا فرمایا؟ دوسرا الفاظ ان کے کاندھے کے اوپر، پہلا الفاظ اعظم اللہ اجرک، دوسرا الفاظ احسن عزاءک۔ احسن عزاءک کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے کہ ابو کا انتقال ہو گیا، یا کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، یا کسی محبوب کا انتقال ہو گیا، اللہ آپ کے اجر کو بھی بڑھائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ آئے تعزیت کے لیے تو دعا دینے کے لیے آئے نا آپ، یا کھانا کھانے کے لیے، یا صرف آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ بکرا ذبح ہوا یا نہیں ہوا ہے، مرغے کتنے آئے ہیں، رام کتنے ہیں، یہ گننے کے لیے وہاں پہنچے ہیں آپ؟ بھائی، آپ تعزیت کے لیے پہنچے ہیں تو جو کام کرنے کے لیے آئے وہ کام کیجیے آپ۔ اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، آپ گھر ہی سے نیت کر کے چلیں، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے۔ جب گھر ہی سے آپ کی نیت تعزیت کی ہو تو جب وہاں سے چلیں گے، ہر قدم کے اوپر اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ آپ خود اجر و ثواب سے محروم ہو جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت تعزیت کی تو ہے نہیں، اور آپ کی نیت ہے صرف کھانا کھانے کی۔ اس وجہ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ میت کا کھانا کھانا درست ہے یا نہیں ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ مزاج نبوت جو ہے اسے پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ تعزیت کے لیے ہم پہنچے ہیں اور اسے دعا دیں، ان کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھیں، یا چھوٹا بچہ ہے تو اس کے سروں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور کہیں اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس میت کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ فرمائے۔ کسی کو میں نے آج تک دعا دیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، سب کے سب دفن کیے اور اس کے بعد کھانے کی فکر میں ہیں۔ میرے دوستو، کھانا اگر تیار ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے تو آپ کھا لیجئے، منع نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ میت کا کھانا ہے ہی نہیں ہے، وہ بطور مہمان نوازی کے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں، تیزا ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، 20واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اسلام کے اندر کھانا کھلانا وہ خوشیوں کے موقع کے اوپر ہے۔ جو پہلے سے رنجیدہ ہو وہ بیچارہ کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام نے خوشیوں کے موقع کے اوپر، دیکھیے آپ، عید اور بقرعید ہے، ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر کے تھوڑا سا کھا لیجیے حضرت، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ شادی ہوئی، ولیمہ کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟
بیٹا ہوا بیٹی ہوئی عقیقہ کا تذکرہ ہے، اس کا کھانا ہے خوشیوں کے موقع کے اوپر۔ اسلام نے دیگ اور کھانا اور پینا یہ خوشیوں کے موقع کے اوپر رکھا ہے تاکہ گھر والے بھی خوش ہیں اور جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں وہ لوگ بھی خوش ہیں۔ اور یہاں میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میرا باپ مر گیا ہے اور میں پہلے سے غم زدہ ہوں اور میرے حلق کے اندر سوکھی روٹی بھی نہیں اتر رہا ہے اور یہ تمام کے تمام لوگ آ گئے ہیں 10واں کھانے کے لیے اور 20واں کھانے کے لیے۔ بعض دفعہ معاشرے اور سماج کے اندر اگر ہمارے اندر حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہم 10واں اگر نہیں کر رہے ہیں تو معاشرے اور سماج کے اندر لوگ کیا کہتے ہیں؟ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔ یہ الفاظ ایک مسلمان کی زبان سے زیب دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو میں نے سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان مر چکا ہے اس کی برائی کرنے سے منع کیا ہے، اسے ان کی عیب جوئی کرنے سے منع کیا ہے، اس کو گالی گلوچ دینے سے منع کیا ہے۔ تو جو مر گیا ہے اسے آپ گالی دے رہے ہیں، جو مر گیا ہے اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، بیچارے کے پاس نہیں ہے۔ اگر لوگ بعض دفعہ معاشرے میں مجبور کر دیتے ہیں، اتنا مجبور کرتے ہیں کہ بیچارے کو انٹریسٹ کے اوپر، سود کے اوپر پیسہ اٹھا کر کے اس کو 10واں کرنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں کریں تو معاشرے میں لوگ یہی کہیں گے، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔ اس طرح کے الفاظ، ہمارا اسلام یہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر کھانے پینے کا جو معاملہ ملتا ہے وہ ملتا ہے افطار کے وقت۔ بھائی صبح سے دن بھر روزے سے تھے اور افطار کے وقت افطار بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں اور بالکل خوش رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کا مزاج سحری کے وقت ہے، روزہ رکھنے کے لیے مجھے سحری کرنا ہے۔ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان میں سے دیکھیے کون آدمی روزے سے ہوں گے؟ جبکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ نہیں کہ جمعرات کے دن، جمعہ کے دن روزہ رکھو، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، یا وہ نہیں تو ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یا نہیں تو بعض لوگ نفلی روزے پہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ صحابہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ تو میرے دوستو، ہمارے اسلام کے اندر جو کھانے پینے کا رواج ہے یہ سنت نہیں ہے، روزہ رکھنا سنت ہے۔ اور جب کسی کے میت ہو جائے، جس دن انتقال ہوا ہے، اس دن آس پڑوس اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ 3 دن اس کے گھروں کے اندر مسلسل کھانا بھیجے، خود جا کر کے پتہ لگائے گھر کے اندر افراد کتنے ہیں اور تعزیت کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں، اس اعتبار سے آپ کھانا بنا کر کے خود پہنچے وہاں پہ اور اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کریں، آدم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، کہ اللہ آپ کے اجر کے اندر، ثواب کے اندر اضافہ کرے اور اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی میت کی مغفرت کرے۔ نہ تو کوئی ہم کو دعا دے رہا ہے، نہ کوئی ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے، نہ کوئی ہمارے باپ جو مر چکے ہیں نہ ان کے لیے استغفار کر رہا ہے، اللہ تو اس کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس جنازے کا نماز امام صاحب پڑھا دیے اور اس وقت جو دعا کر دیے بس ہو گیا۔ بھائی یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اور جہاں تک کھانے پینے کا مسئلہ ہے، آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھائیے۔ کہیں ایسے رشتہ دار کے اندر پہنچ گئے اور وہاں پہ 10واں 20واں ہو رہا ہے، ہونی تو نہیں چاہیے، اگر ہو رہا ہے اور آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کھا لیجیے، رزق ہے نا وہ۔ اور اگر نہیں کھانا چاہتے تو مت کھائیے، لیکن کسی کو مجبور مت کیجیے کہ تمہارا باپ مر گیا ہے تمہیں 40واں کرنا ہی پڑے گا۔ اور بعض لوگ تو ایسے بے غیرت ہوتے ہیں کہ تمام مسائل کو جاننے کے باوجود یہ بولتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو 40واں کرنا ہی کرنا ہے۔
میرے دوستو آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ وہ کام کریں جو میت کے لیے فائدے مند ہو. میت کے حق میں ایسے کام کریں جو میت کو برابر ثواب ملتا رہے, صدقہ جاریہ کے طور پہ. اب ہم 40واں کیے اور 50,000 روپیہ خرچ کیے, پورے محلہ میں دعوت کیے, سب کو کھلائے, کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ اور اگر وہی 50,000 ان کے نام سے آپ مسجد میں دے دیتے, ان کے نام سے آپ مدرسے میں دے دیتے, ان کے نام سے مدرسے کے اندر بہت سارے غریب اور یتیم اور مسکین بچے پڑھتے رہتے ہیں, جس کے پاس نہ تو کبھی کپڑے ہوتے ہیں, جس کے پاس نہ تو قرآن شریف ہوتے پڑھنے کے لیے, جس کے پاس نہ تو کوئی سامان رکھنے کے لیے کوئی چیز ہوتا ہے, ایسے وہاں پہ کیوں نہ خرچ کر دیتے ہیں آپ؟ تو آپ ایسا کام کیجئے جو میت کو ہمیشہ فائدہ دے, اور ایسا کام ہرگز نہ کریں جو آپ کو فائدہ دے. آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ ہاں فلاں آدمی باپ مر گیا اور جا کر کے دیکھو کیا دعوت کیا. اس طرح آپ کی واہواہی ہو سکتا ہے, لیکن میت جو مر چکا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو. اور ایک بات ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیں مسئلے کے طور پہ. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور ہم 4 بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں, 4 بہن ہیں, یا 2 بھائی ہیں 1 بہن ہے, اس طرح. تو جب تک وہ پوری جائیداد تقسیم نہ ہو جائے آپس میں, اس مال سے نہ تو 10واں کرنا جائز ہے, اس مال سے نہ تو 20واں کرنا جائز ہے, اس مال سے نہ 40واں کرنا جائز ہے, اس مال سے نہ دعوت کرنا جائز ہے, کچھ بھی جائز نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلے وہ مال تقسیم ہو. بعض دفعہ جو وارثین ہوتے ہیں اس میں سے نابالغ ہوتے ہیں, اور نابالغ کا اگر وہ اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت تصور نہیں کی جائے گی. بہت سارے مسئلے ہیں اس کے اندر. اس وجہ سے میرے دوستو, خاص کر کے جس دن انتقال ہوتا ہے اس دن میت کے گھر کے اندر کھانا نہیں بننی چاہیے, بلکہ آس پڑوس کے لوگوں کو چاہیے کہ کھانا وہاں تک پہنچائیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ 3 دن تک مسلسل. اور اس کے بعد جو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں وہ تعزیت کی نیت کریں تاکہ آپ کو بھی اجر ملے. بھائی ہم جنازے کی نماز پڑھیں گے تو مجھے اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہم کسی کو قبر کے اوپر مٹی ڈالیں گے تو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو بھائی اپنے نام اعمال میں اجر کو اضافہ کرنے کی کوشش کیجئے آپ, اور آپ لگے ہیں صرف کھانا کھانے میں. یہ درست نہیں ہے میرے دوست. پہلے زمانے کے اندر لوگ غیرت مند ہوتے تھے. کیا غیرت مند ہوتے تھے؟ اگر انہیں بتایا جائے تو وہ بیچارے بیٹھتے بھی نہیں تھے. اور آج کل کے معاشرے کے اندر اگر آپ بتا بھی دیں گے, اس کے باوجود مسلمان کھانے کے اوپر اس طرح ٹوٹتا ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ کئی دنوں سے بھوکا ہے. یہ آ رہی بات سمجھ میں؟ یا ہم جس مقام کے اوپر پہنچے ہیں میت کی یہاں بطور تعزیت کے, اگر ہمارا قرب و جوار کے اندر کوئی رشتہ دار ہے تو آپ مٹی دیں, وہاں پہ شریک رہیں اور اپنے رشتہ دار کے یہاں جا کر کے کھا لیجیے. آپ بھوک لگی ہے تو, اور اگر بھوک نہیں لگی ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بھوک کے اوپر ہے, آپ کے طلب کے اوپر ہے. اور جس دن انتقال ہوا ہے وہ میت کا کھانا نہیں ہے, وہ ایصال ثواب کا کھانا نہیں ہے, بلکہ وہ بطور مہمان کے, مہمان جو آ رہے ہیں اس کے لیے کھانا بنایا جا رہا ہے کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے, صبح چلے ہیں 2 بجے مٹی ہوئی ہے, اس کے بعد پھر چلیں گے تو شام میں پہنچیں گے وہ گھر, تو اس کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں, محلے والوں کو چاہیے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ہم پہلے ان کو کھلائیں, اور اس کے بعد اگر کھانا بچا ہوا ہے, آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ بھی کھا لیجئے. اور جہاں تک ایصال ثواب کا کھانا ہوتا ہے, وہ ایصال ثواب, ایصال بولتے ہیں پہنچانا, ثواب بولتے ہیں اجر. ثواب کے معنی کیا ہے؟ اجر, نیکیاں.
اور ایصال کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا، یعنی اجر کو پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ تو ثواب کب پہنچے گا؟ جبکہ ہم وہ کھانا کسی غریبوں کو کھلائیں گے، جو مستحق ہیں ان کو کھلائیں گے۔ یہاں تو جو دوسروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ بھائی اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو آپ کیوں اس کو کھانا کھا رہے ہیں، ایصال ثواب کا کھانا؟ ہاں اگر آپ بطور مہمان کے ہیں اور مسافر ہیں، سفر کے اندر ہیں، اپنے گاؤں کے اندر آپ مالدار ہیں، لیکن جہاں پہ ہم تعزیت کے لیے پہنچے ہیں وہاں پہ ہم مسافر ہیں، تو مسافر کے لیے وہ کھانا کھانا بھی درست ہے۔ ورنہ آپ کے جیب میں پیسہ ہے، ہوٹل میں کھائیے آپ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے دوستو، الدین یسر، ہمارا دین بالکل آسان ہے، اسے مشکل نہ بنایا جائے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس طرح کا کھانا فرض ہے، واجب ہے، تو لوگ اس کو فرض اور واجب سمجھ کر کے کرنے لگیں گے، قرض کر کے بھی کرنے لگیں گے۔ یہ ہمارے اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ انٹرسٹ کے اوپر پیسہ اٹھائیں گے تو وہ سود ہے نا، سود لینا دینا حرام ہے یہ، اور وہ حرام پیسے کا کھانا بنایا جا رہا ہے، اور پھر مزے سے سب لوگ کھا رہے ہیں، کسی کے چہرے کے اوپر شکن تک نہیں آ رہی ہے۔ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، الدین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ آسان ہے، اسے مشکل نہ بنایا جائے۔ جو چیز جو مقام جس مقام کے اوپر ہے اسے اسی مقام کے اوپر رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیزیں حرام ہے، لیکن جس دن انتقال ہوا ہے وہ میت کا کھانا نہیں ہے، وہ ایصال ثواب کا کھانا نہیں ہے، بلکہ وہ بطور مہمان نوازی کے کھانا بنایا جا رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چاہے جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے وہ آدمی بنائے، چاہے آس پڑوس کے لوگ بھیجیں، وہ میت کا کھانا ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے وہ کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے ہر ایک کے لیے، خاص کر کے وہ لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھائیے۔ بھوک نہیں لگی ہے تو پتلی گلی سے نکلیے، آپ وہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعزیت کیے، کفن دفن ہو گیا، آپ نکلیے وہاں سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، ہمارا یہ اسلام ہے، مزاج نبوت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور ہمارے اسلام کے اندر کھانا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر خوشی کے موقع کے اوپر کھانے پینے کا رواج ہے، غم کے موقع کے اوپر کھانے پینے کی رواج نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلے سے ہم غم زدہ ہیں، پہلے سے ہم رنجیدہ ہیں، اور اوپر سے معاشرے سماج کے لوگ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایسا کام نہ کریں۔ کام مجھے وہ کرنا ہے جس سے مجھے بھی اجر ملے، میرے گھر والوں کو بھی اجر ملے، اور جو ہمارے انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ایسا کام کیجئے، آپ اس طرح کی ایصال و ثواب کیجئے۔ معلوم نہیں ہے تو علماء کرام سے پوچھئے، اور پوچھ کر کے عمل کیجئے، تاکہ آپ کو بھی اجر ملے، اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ اسے بھی جنت الفردوس میں پہنچائے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو ہم کبھی بھی جائیں گے تو بطور تعزیت کے، اور تعزیت کی نیت اپنے گھر ہی سے کر لیں گے۔ اور کس طرح تعزیت کریں گے؟ جائیں گے، ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، اور اسے کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان میت کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح کے الفاظ آپ ان کو بولیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ہے تعزیت جو احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ دنیا کے اندر مالدار کتنوں بھی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن تو اس کو مرنا ہی ہے۔ مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو نہ تو نماز کے پابند ہوتے ہیں اور نہ تو تقوی طہارت کی پابند ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ان میں اکثریت آپ دیکھیں گے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ،
आ रही बात समझ में? बस एक सेकंड के अंदर मैं बात खत्म कर रहा हूं। ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ और उनके जनाजे की नमाज तैयार है और ठाठे मारता हुआ समंदर है, किसका? इंसानों का। इतने लोग उसके अंदर शरीक हैं, लेकिन हजरत मरने से पहले वसीयतनामा लिख करके गए थे, और जब जनाजा पढ़ाने के लिए सामने लोग आए तो वो वसीयत कहा, ये वसीयतनामा है हजरत का। वसीयत खोला गया तो उसके अंदर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? मेरे जनाजे की नमाज वही शख्स पढ़ाए जिसकी कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई हो। आज हमारा मुसलमान इतना बड़ा जाहिल है तो इसको मालूम ही नहीं कि तकबीर उला क्या है। तकबीर उला किसे कहते हैं? भाई आप उलमाए किराम के सामने बैठ करके आप उनसे पूछिए तकबीर उला क्या है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वसीयत किए थे, मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाए, कौन? जो जिसकी तकबीर उला फौत नहीं हुई हो, नंबर 1। नंबर 2, जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी फौत नहीं हुई हो, वो शख्स मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाए। नंबर 3, जिसकी असर से जो पहले जो सुन्नत है वो सुन्नत कभी कज़ा नहीं हुई हो। और चौथी शर्त यह है कि गैर महरम के ऊपर, यहां इंसान को मालूम करना पड़ेगा महरम क्या है, गैर महरम क्या है। हजरत ये कह रहे हैं कि जिन्होंने कभी गैर महरम को बुरी नजर से कभी देखा ना हो, जिसके अंदर ये 4 शराइत पाए जाएं, वही शख्स मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाए। आज अगर जिसके मैयत में हम गए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है, जो ये पूछ रहे हैं कि मैयत का खाना दुरुस्त है या नहीं है, उस मजमे के अंदर आप ऐलान कर दीजिए कि हमारे बाप की ख्वाहिश ये थी कि हमारे जनाजे की नमाज वो पढ़ाए जिसकी तकबीर उला फौत नहीं हुई हो, जिसकी तहज्जुद फौत नहीं हुई हो, जिसकी असर से पहले की सुन्नत फौत नहीं हुई हो, जिन्होंने कभी किसी गैर महरम के ऊपर बुरी नजर से नजर न डाला हो। ऐसे लोग जनाजे की नमाज पढ़ाएं, आपके बाप का जनाजा वैसे ही रह जाएगा, कोई ही नहीं पढ़ाएगा। कोई मिलेगा ऐसा आदमी? है इल्ला माशाअल्लाह कोई अल्लाह वाले होंगे वो हमारे उलमाए किराम में, लेकिन अवामुन नास में इल्ला माशाअल्लाह हो भी सकते हैं, लेकिन वो 100 में 1। और यहां पे आकर करके पूछ रहे हैं कि मैयत का खाना दुरुस्त है या नहीं है, शर्म की बात है या नहीं है? अगर ऐलान कर दे जिसका बाप इंतकाल हुआ है कि मेरे बाप का जनाजा ऐसे इंसान पढ़ाए, तो है कोई किसी की हिम्मत उसके अंदर आए? ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की, पूरे मजमे के अंदर कोई भी शख्स सामने नहीं आया। एक शख्स सामने आया और उन्होंने आकर के रोते हुए कहा कि हजरत आप तो चले गए लेकिन मुझे रुसवा कर गए। और वो नमाज पढ़ाने वाला, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कौन थे? वक्त का बादशाह था, कौन? अल्तमश। उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ाई, एक बादशाह होकर के, जिन्होंने आधी दुनिया से ज्यादा के ऊपर यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर है ये बहुत वसी व अरीज था, पूरे के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। वो बादशाह वक्त होकर के और हुकूमत चलाने के साथ साथ उसकी कभी तकबीर उला फौत नहीं हो रही है। बादशाह है, तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हो रही है। बादशाह है, असर से पहले की सुन्नत फौत नहीं हो रही है। बादशाह है, किसी गैर महरम के ऊपर निगाह नहीं डाल रहे हैं। आज मुसलमानों में जितने भी लोग मेरे बाप के जनाजे में शरीक हुए हैं, सबसे पूछिए, ऐलान कीजिए, एक भी मुसलमान ऐसा मिलेगा? और सबको फिक्र है मैयत के खाने की। भाई मेरा इस्लाम ये नहीं है। मेरा इस्लाम जो है ना, उसूल और ग्रामर सब कुछ सिखाता है, उसे सीखने की कोशिश कीजिए और कभी भी बेतरतीब जिंदगी न गुजारें। एक बादशाह होकर के इस तरह के औसाफ के हामी है वो, जबकि वो मालदार भी है। दौलत है या नहीं है उनके पास? बादशाह है तो उसके पास दौलत की कमी ही नहीं है। आज कोई आम इंसान अल्लाह के पास जा करके क्या करेगा? वो हुज्जत नहीं कर सकता है,
کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم اعمال کیسے کرتے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، التمش کو کہا کر دے گا اللہ۔ یہ بادشاہ ہو کر کے اتنی صفت کے مالک ہیں، اتنے اوصاف کے مالک ہیں، اور تم لوگ کہہ رہے کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ ہر ایک سے ہو پائے گا۔ ہم ابھی سے کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو بالکل ہم سنت کے مطابق کام کریں گے۔ اور سنت کیا ہے اس بارے کے اندر آپ علماء کرام سے رجوع کریں۔ ہر موڑ کے اوپر علماء کرام ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر موڑ کے اوپر علماء کرام سے پوچھیں، پوچھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ اپنے سے ایک بھی کام نہ کریں، بغیر پوچھے ہوئے کوئی کام نہ کریں۔ ہاں، موت سے لے کر کے دفن تک، اور تیجا اور 40واں سے لے کر کے اور ساری چیزوں تک بغیر پوچھے ہوئے آپ کوئی کام نہیں کریں گے۔ علماء کرام سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے سنت کیا ہے، کریں گے نا آپ لوگ۔ اور کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر کے اندر 3 دن مسلسل کھانا بھیجیے۔ یہ نہیں کہ بلر پھلی بھیجیں گے آپ، بلکہ اچھے انداز میں کھانا بنائیے، آپ کھانا بنا کر کے بھیجیے۔ مختلف رشتہ دار ہیں تو آپس میں تقسیم کر لیجئے، ناشتہ ہم بھیجیں گے، کھانا فلاں آدمی بھیجے گا، رات کا کھانا فلاں آدمی بھیجے گا۔ اس طرح کسی ایک کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا۔ کر سکتے نہیں کر سکتے ایسا کیجئے، یہ ہے ہمارے اسلام کا مزاج۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، اگر میں بولتا رہوں تو پوری رات بولتا رہوں گا، اور آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ اس وجہ سے اتنا سا کافی ہے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماوے، آمین۔